اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اکثر ہمیں اہل تشیع کی طرف سے اور انجینئر کی طرف سے ہمیں یہ بات کہنے کو سننے کو ملتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کروائی، سب و شتم کروایا اور گالیاں وغیرہ دلوائی، اس طرح کی چیزیں۔ تو کیا ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور وہ احادیث کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ کیا واقعی امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالیاں دلوائی تھیں، سب و شتم کروایا تھا؟ کیا لعن طعن کروائی تھی؟ ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جس بھی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اللہ کے لیے ایمانداری سے، انصاف کے پیمانے کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے ایمانداری کے ساتھ ایک ضرور ہمارے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اس موضوع کے اوپر کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، لعن طعن کروایا کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس موضوع کے اوپر میں ایک اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کرواتا ہوں، اور اس ویڈیو کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں۔ وہ تقریباً کوئی 40-45 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس کے اندر میں نے جتنی احادیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ واقعی کیا حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے اوپر اس طرح کی باتیں کروائی ہیں، کیا لعن طعن کروایا ہے، کیا سب و شتم کروایا ہے، وہ ساری حدیثوں کی حقیقت میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کی ہے۔ تو لہٰذا وہ ویڈیو ضرور مہربانی کر کے آپ دیکھیں تسلی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کا یہ سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیا واقعی حضرت علی کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے کیا لعن طعن کروائی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے اس موضوع کے اوپر حل ہو جائیں گے اور آپ کا دل بالکل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا دلائل کی صورت میں۔ پہلی بات۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر اکثر یہ بات پیش کرتے ہیں احادیث کے اندر، چونکہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کسی ایک صحابی سے کہا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب کیوں نہیں کرتے، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے کہ حضرت علی کے اوپر تم سب کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ لوگ اس سب کا معنی کیا کرتے ہیں کہ جی سب کا معنی گالی ہے، سب کا معنی لعن طعن ہے، سب کا معنی یہ ہے، سب یسبو کا معنی گالیاں دلوانا، گالیاں دینا، لعن طعن کرنا۔ اچھا، یہ بات یہ لوگ کرتے ہیں، گھما پھرا کے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو کے اندر جو یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ کیا واقعی سب کا معنی، کیا واقعی لعن طعن کروانا ہے، کیا واقعی گالیاں دلوانا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، اچھا چلو مان بھی لیں، اگر آپ لوگ سب یا سبو کا معنی گالیاں دلوانا، گالیاں دینا اور لعن طعن کروانا مانتے ہیں، اور حقیقت میں اس طرح کا ترجمہ کسی نہ کسی جو ہے وہ موقع پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے موضوع کے اوپر لازماً یہ آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سب کا معنی کہ گالیاں دلوانا، لعن طعن کروانا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہمارا کوئی کسی کے ساتھ زمینی جائیدادی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہم دلائل کی روشنی میں ہماری اصلاح کریں، اگر آپ غلط ہیں تو دلائل کی روشنی میں آپ اپنی اصلاح کریں۔ اگر سب کا معنی واقعی لعن طعن کروانا یہاں پر مراد مان لیا جائے تو سب کا معنی صرف حضرت امیر معاویہ کے زبان سے تو سب کا الفاظ نہیں نکلا تھا، سب کا الفاظ تو بہت سے صحابہ کے بارے میں نکلا ہے۔ مثلا وہ ساری کی ساری یہ میں نے احادیث ساری کی ساری میں نے یہ اس موضوع کے اوپر جتنا مواد تھا میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے، وہ جا کے آپ ضرور دیکھیں۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سب کا معنی اگر گالیاں دینا، لعن طعن کروانا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے چچا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان دونوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر استبا، حدیث کے اندر موجود ہے، ایک دوسرے کے اوپر سب کیا۔ مانا کریں یہاں پر کہ ایک دوسرے کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک دونوں نے لعن طعن کی، گالیاں دی، کریں گے مانا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے اوپر سب کیا، کوئی وجہ ہو گئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے سب تو کیا لہٰذا انہوں نے اپنے گھر والوں کے اوپر لعن طعن کی، گالیاں دلوائیں، اس طرح کی باتیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟
نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کے اوپر سب کیا۔ سب سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مکمل واضح موجود ہے، اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا تھا جس میں ان دونوں نے اس حکم کو ماننے کے اندر تھوڑی سی یا تاخیر کی تھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اس حکم کے اندر پیروی نہیں کی تھی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے غصے کے اندر آ کر ان دونوں کے اوپر سب کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ یہاں یہ مانا کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان دونوں کے اوپر گالیاں دی، لان تان کی؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انصاف کا معاملہ رکھے نا۔ جب آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کے معنی گالیاں دینا، لان تان کروانا کرتے ہیں، تو پھر ادھر بھی تو سب کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کے اوپر سب کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں کے اوپر سب کیا، اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کے اوپر سب کیا۔ وہاں پر آپ کیوں نہیں یہ ترجمہ کرتے؟ کیوں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہاں پر یہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے؟ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو سب کا الفاظ موجود ہے وہ ان کا ایک اختلافی موضوع تھا، یعنی جو قصاص عثمان کے موضوع کے اوپر جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے بھی یہی موضوع تھا کہ آپ حضرت علی کو جب ان کو خلافت ملی تھی تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ قصاص عثمان کے جو ہے اس موضوع کے اوپر ضرور ایکشن لیں۔ تو پھر حضرت علی نے جو ہے وہ تاخیر کی، اور بالآخر جو ہے وہ جب جنگ نہروان ہوئی، خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ علی اولا بالحق ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں یعنی کہ سارا کا سارا موضوع بھی میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ آپ ویڈیو کے اندر میری اس کے اندر جا کے دیکھیے گا، وہ سارا موضوع میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہاں امیر معاویہ کے بارے میں سب کا معنی آپ جو ہے وہ گالیاں لان تان کرتے ہیں، تو پھر وہاں بھی سب کے الفاظ موجود ہے، وہاں پر آپ کیوں نہیں یہ ترجمہ کرتے؟ تو معنی کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور ان کا حسد آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے لیے اس حسد کو پاک کریں۔ امیر معاویہ کا جو ٹاپک تھا وہ حضرت علی کے بارے میں یہی تھا کہ وہ قصاص عثمان کے موضوع کے اوپر جلد از جلد ایکشن لیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی یہی کہا تھا، غالباً اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، ان کو اس صحابی کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ کون سی چیز مانے ہیں، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب نہیں کرتے؟ سب سے مراد یعنی قصاص عثمان کے موضوع کے اوپر آپ اختلاف کیوں نہیں کرتے حضرت علی سے؟ حضرت علی کو کیوں نہیں اس معاملے میں آپ غلط سمجھتے؟ یہ تھا موضوع۔ کوئی لان تان کروانا، کوئی گالیاں دلوانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، لوگوں میرا اختلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ قصاص عثمان کے موضوع پہ ہے، اگر حضرت علی اس معاملے میں جلد از جلد ایکشن لیں تو سب سے پہلے میں ہوں گا جو حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضرت علی کی خلافت کی بیعت کروں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو سب کا الفاظ احادیث کے اندر موجود ہے، وہ سب کا الفاظ اختلافی موضوع سے متعلق رکھتا ہے، یعنی ان کا اختلافی معاملہ تھا، کوئی انہوں نے لان تان نہیں کروائی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔